تو میرے بھائیوں، نبی کریم کا حکم ماننا یہ ہے محبت کی سب سے بڑی علامت، یہ ہے عشق کی سب سے بڑی علامت۔ اور اگر یہ آپ کے اندر علامت نہیں، آپ نبی کا حکم سن کر کہتے ہیں کہ مجھے نہ سناؤ، میں نے نبی کا کہنا نہیں ماننا، بیوی کی مانوں گا، باپ کی مانوں گا، ماں کی مانوں گا، اپنے بچوں کی، دوستوں کی مان لوں گا، نبی کی نہیں مانوں گا، نفس و شیطان کی غلامی کر لوں گا، نبی کا حقیقی غلام نہیں بنوں گا، تو پھر خدا را اپنے آپ کو عاشق مت کہو۔ یہ سب سے بڑا مذاق اڑانا ہے عشق رسول کا، بہت بڑا مذاق اڑانا، یہ نہ کرو۔ یہ ایسے ہی ہوگا ایک فقیر کھڑے ہو کر کہے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ پاکستان کا امیر ترین آدمی، ارب پتی۔ تو آپ کہیں گے اس کو بھائی عیدی سینٹر میں داخل کراؤ، پاگل ہو گیا ہے یہ۔ لیکن ہمیں کوئی پاگل نہیں کہتا، ہم نبی کا حکم کوئی نہ مانے، حکم سے نفرت کریں، نبی کا حکم سنایا جائے تو چہرے کے زاویے بگڑ جائیں اور نبی کے احکام کو پس پش پھینکے، لیکن ہمیں کہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، کہو کہ ہم محبت رسول رکھنے والے ہیں، خبردار جو ہمیں آئینہ دکھایا ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن مانو کہ ہم نبی کا عشق رکھنے والے ہیں۔ کیسے مان لیں بھائی؟ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ کیوں آپ اس جھوٹ پہ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ اطاعت رسول نہیں کرتے ہیں، نبی کا حکم نہیں مانتے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ ہاں، یہ میں کہوں گا کہ آپ محبت رسول رکھتے ہیں تھوڑی بہت، وہ بھی ناقص، کیونکہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی محبت اور آپ کی نافرمانی ایک ذات میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک شخص دل سے نبی سے محبت کرتا ہو لیکن تقاضائے نفسانی میں مبتلا ہو کر گناہ کر بیٹھے، پاسبل ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا یہ سرکار کی محبت میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ عاشق تو بہت اونچی بات ہے، یہ تو صرف محبت یعنی پہلے سٹیج پہ کلام ہو رہا ہے، فرمایا محبت میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سارا عشاقان رسول کا مجمع ہے۔ اس سے ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نعت خوانی میں بیٹھ جاؤ، لنگر کھا لو، جلوس نکالو، نعتوں میں جھومو تو بس یہ عشق رسول ہم نے پورا کر دیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو آج فجر کی نماز پڑھیں گے؟ مجھے بتائیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، 5,000 5,000 کا مجمع ہے، لیکن فجر سے پہلے محفل ختم کی گئی، فجر کی نماز میں ریگولر نمازی بھی نہیں آتے، وہ بھی بھاگ جاتے۔ کیا فائدہ آپ کی ایسی نعت خوانیوں کا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا؟ سرکار آپ سے راضی ہوں گے؟ نہیں، ہم قابل گرفت ہوں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، بیٹھے بیٹھے نہ بیٹھے نعت خوانی میں، کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا فرض، جماعت اختیار کرنا واجب۔ حضرت عمر فاروق ہر فجر کی نماز کے بعد مقتدیوں کے بارے میں دیکھتے تھے، کون آیا کون نہیں، پوچھتے تھے۔ دیکھا تو ایک نوجوان نہیں تھا، امیر المومنین ہے لیکن گھر پہنچ گئے، دروازہ بجایا، ماں باہر آئی، فرمایا آج آپ کا بیٹا مسجد میں نہیں آیا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا نعت خوانی میں بیٹھا ہوا تھا، دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا، ڈیوٹی سخت تھی، نہیں، وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا تھا۔ فجر کے ٹائم اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی جماعت نکل گئی۔ نماز قضا ہوئی یہ نہیں کہا ماں نے، جماعت نکل گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون، اگر تیرا بیٹا ساری رات سوتا رہتا لیکن فجر ہمارے ساتھ جماعت سے ادا کرتا تو اس کی فجر کی جماعت اس کی شب بھر کی عبادت سے بہتر۔ خدا را اس خوش فہمی سے باہر آؤ، سنیوں باہر آ جاؤ۔ یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگاؤ، نعت خوانی کرو، نجات پا جاؤ گے۔ کوئی ایسے اسٹینڈرڈ شریعت نے نہیں دیا، اطاعت رسول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعت خوانی غلط، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس پہ ثواب ملے گا، یہ ثواب نہیں ملے، نو، ثواب حاصل ہوگا، ثواب نہیں ملے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان سے مطمئن ہو کے سوچنا نبی کی مانو نہ مانو ہمیں جنت مل جائے گی۔ میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آئیں گے، حضور ٹنڈن سنی صاحب آپ یہاں کھڑے، جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ مٹکتا ہوا جھومتا ہوا سیدھا جنت میں چلے جائے گا۔ مفتی صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ پپو نکل جائے گا وہاں پہ، کیونکہ ہر رات یہ نعت خوانیوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ بھائی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لائیے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کر دینا۔ سوائے آپ کے حسن زن کے کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہمارا حسن زن ہے، اللہ کرم فرمائے گا۔ آپ کے حسن زن کی طرح تو کافر بھی حسن زن رکھتا ہے، ہندو بھی کہتا ہے میرا حسن زن ہے، میری بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ میرے نجات دے گا، کرسچن بھی یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اللہ مجھے نجات دے گا۔ حسن زن پر فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ تو ہر ایک حق کہلائے، دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے دلیل دیجئے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ جھوٹ بولیں، آپ غیبتیں کریں، آپ لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں، آپ فحاشی کریں، آپ گندی گالیاں بکیں، آپ ہیروئن پیئیں، آپ سگریٹیں پیئیں، آپ نشہ کریں، آپ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کر کے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلائیں، اور صرف نعت خوانی میں بیٹھے آپ کو نجات مل جائے گی۔ لائیے دلیل اس پہ پیش کیجیے، میں یہی بیٹھا ہوں، لاؤ دلیل لے کر آؤ یہاں پر۔
کہ آپ کا جلوس نکالنا آپ کو نجات دے دے گا، لائٹنگ کرنا آپ کو نجات دے دے گا۔ غلط۔ اگر کسی نے آپ کو ذہن بنایا ہے، کسی ناخوان نے ذہن بنایا ہے کہ آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں اور جو سرکار کی محفل میں آتا ہے سرکار بروز قیامت اس کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے، آپ کے اوپر واجب ہے آپ اس ناخوان کو بعد میں روکیں اور کہیں اس پہ دلیل پیش کرو۔ ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں، نہیں مانتے مفتی صاحب کی بات، وہ ڈانٹ کے چلے گئے سخت لہجے میں گفتگو کی، تم نے بڑی پیاری بات کہی، لاؤ دلیل دو، جب تک ناخوان دلیل نہ دے بند کر لینا اس کو گھر کے کمرے میں، بولنا کہ نہیں جانے دیں گے۔ تم نے کیسے دھوکے میں مبتلا کیا، تم نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا، تم نے تقوی سے دور کر دیا، حرام کھا کھا کر نعت خوانیوں میں آ کر بیٹھ کر ہم سب سمجھتے نجات ہو جائے گی، کیسے ہو جائے گی؟ جو حرام مال کے ساتھ حج کرے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو حج قبول نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں فرمایا ایک شخص ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے کہ اس کے جسم پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، تو اللہ کیسے اس کی دعائیں قبول کرے گا؟ یہ آپ کی شریعت یہ ہے، ہمیں خوابوں میں مبتلا کیا گیا ہے، جلوس نکالو نجات ہے، لائٹنگ کرو نجات ہے، تیجے 40 میں کرو نجات ہے، 11ویں کرو نجات ہے، تم بروز قیامت آؤ گے سرکار تمہیں بخشوا لیں گے، یقیناً میرے آقا شفاعت کریں گے، انکار نہیں۔ لیکن جب ایمان بچا کر لے گئے تو ایمان ضائع ہو گیا گناہ کر کر کے، پھر تو کافروں میں پھر شفاعت نہیں۔ اور فرض کر لیں ایمان بچا کر لے گئے اور گناہوں بھری زندگی گزاری، سرکار نے شفاعت فرمائی، یہ یقین لے کر گئے، یقین رکھیں اس کا انکار نہیں۔ لیکن کیا یہ بہت بڑی بے مروتی نہیں ہوگی کہ ہماری ہر طرح کی گندگی کے باوجود سرکار میدان معاشر میں سینے سے لگائیں؟ کیا پھر ہمیں نبی کریم کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہیے صرف اس بھروسے پہ کہ سرکار ہمیں بخشوا لیں گے ہم ان کی نافرمانی کرتے چلے جائیں؟ غلط بات ہے۔ میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں، ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کو پال کر جوان کریں، انہیں اچھی نوکری دلوائیں، ایک گھر ان کے نام کر دیں، ٹویوٹا کرولا کی چابی دیں، باپ ہر مہینے 50,000 کی گڈی اس کے ہاتھ میں رکھے، اور پھر ماں باپ اپنے کہیں بیٹا ہمارا کہنا مان، یہ کر وہ کرو، کہ میں کچھ نہیں کرتا، تو پھر جب آپ اس کو سمجھائیں کہ یار ایسا نہیں کرو، ماں باپ کو کہ یار میں ایسے کہہ دیتا ہوں، کل جاؤں گا نا دیکھا پھر میں باپ راضی ہوں گے، کیا کہیں گے ایسے بیٹے کے بارے میں؟ جب تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پر اتنے ماں باپ نے کرم کیا اور تم صرف یہ سوچ کر کے ہر طرح کی بدتمیزی کے جواب میں پھر بھی ماں باپ سینے سے لگا لیں گے، تم ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنی حالت سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہو، کیسے آدمی ہو تم؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اب آپ اور میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔